جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين صدق الله العظيم. معزز حاضرین مجلس، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم و احسان ہوا کہ اس نے ہم سب کو قرآن کریم کی اہم مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عنایت بخشی اور قرآن کریم کو سننے اور سمجھنے کا موقع عنایت فرمایا. دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح طور پر سمجھنے اور اس سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. معزز حاضرین کرام، گزشتہ کل آپ حضرات کے سامنے یہ مضمون بیان کیا گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طریقے سے چیزوں کی قسمیں کھا کر اس بات کو بتلایا کہ جو ہمارے دین حق کو یعنی دین اسلام کو جھٹلانے والے ہیں، جو ہمارے حکموں کی نافرمانی کرنے والے ہیں اور دین کا مذاق اڑانے والے ہیں، ان کو کس طریقے سے کل قیامت کے دن میدان محشر میں ان کو کس طریقے سے کھینچ کر جہنم کی طرف لایا جائے گا. اور اس وقت اس کی وہ نادانی کی باتیں جو دنیا میں کیا کرتا تھا، جھٹلاتا تھا، نبیوں کو ستاتا تھا، دین کے احکام کی وجہ اور یہ نہیں کرتا تھا، اس کے سامنے اس کا چرچا کر کے کہا جائے گا یہ لو جہنم، یہی وہ چیز ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے. اس کے بالمقابل جو لوگ اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں، اللہ کے حکموں کو ماننے والے ہیں، دین کی عظمت اور دین کی قدر کرنے والے ہیں، رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں، رسول کے فرمانبردار ہیں، اسلام اور اس کے حکموں کو دل سے لگانے والے ہیں اور دین پر چلنے والے ہیں، نمازوں کی پابندی کرنے والے ہیں، حلال و حرام کا احتیاط کرنے والے ہیں، ہر قسم کے ناجائز اور جائز میں فرق کرنے والے ہیں اور دین پر چلنے والے ہیں، متقی قسم کے لوگ ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی ان کو میدان محشر میں کس قسم کے انعامات سے نوازیں گے. آیت میں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی اسی باتوں کا تذکرہ ہے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان المتقین فی جنات و نعیم، جو لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ کے نبی، اللہ کے رسول اور دین کے جو علماء ہیں، امت کو بار بار ڈراتے ہیں کہ دیکھو تم اس قسم کے گناہوں میں مبتلا ہوگے، نافرمانیاں کرو گے تو کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی قوموں کو تباہ کیا، برباد کیا. تو آدمی انسان ان چیزوں سے ڈر کر عبرت حاصل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر کر اچھی طریقے سے عمل کرتا ہے، یعنی اللہ کے حکموں کو مانتا ہے، نماز پڑھتا ہے، حلال اور حرام کا خیال رکھتا ہے، بری باتوں سے پرہیز کرتا ہے، اچھے کاموں کی طرف اپنے دل و جان سے اپنے آپ کو قربان کرتا ہے. جو متقی قسم کے لوگ ہیں، تو یہ لوگ جنت میں بالکل آشائش، آرام، راحت ہی راحت، سکون ہی سکون ہوگا. دکھ ناک کی کوئی چیز ان کے قریب سے بھی نہیں ہو سکتی جو دین پر چلنے والے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اتنا زیادہ انعام دیں گے، اتنا زیادہ انعام دیں گے کہ ہر ایک دن، ہر لمحہ ایک نئی بہار ہوگی، ایک نئی چیز ہوگی. ہر وقت اس کے دلوں کو لبھانے کے لیے
اس کو خوش کرنے کے لیے بے انتہا انعامات ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان جنتیوں کو، ان متقی اور پرہیزگاروں کو۔ جو چیزیں کھانے کی ملیں گی وہ چیزیں ایسی ہے نہ کسی کے آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کے کان نے سنا، نہ کسی کے دل میں اس کا خیال گزرا۔ اس میں وہ جنت میں جنتی لوگ تلذذ حاصل کر رہے ہوں گے جنت کی نعمتوں کا، جنت کی چیزوں کا خوب مزے لے لیں۔ سب سے بڑی نعمت یہ ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جہنم سے بچایا، سب سے بڑی نعمت۔ اگر جہنم میں ہلکی تھوڑی دیر کے لیے بھی جاتا ہے انسان تو اس کا تو کچھ نہیں۔ سب سے بڑی نعمت کہ اللہ نے ان کو جہنم سے بچایا، اور جہنم سے بچا کر اس کو ایک عظیم نعمت جنت اور آشائش، راحت اور آرام دے دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کہیں گے جنتیوں کے دل کو بہلانے کے لیے یہ چیزیں ہیں، یہ فروٹ ہے، یہ میوے ہے، یہ دودھ کی نہریں ہیں، کیلے ہے، انگور ہے، انار ہے، سیب ہے، سنترا ہے، ہر قسم کی مختلف چیزیں۔ یہ تو ایک نمونہ ہے، وہ نام ہے اس کا، وہاں کی وہ چیزوں کے تلذذ لذت بھی ایک مزہ الگ ہے۔ وہاں کی جو شرابیں ہوں گی بالکل تلذذ والی شراب، بہت ساری نعمتیں کہ انسان جو چیز چاہے گا وہ چیز فوراً حاضر ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کھاؤ پیو، مزے لے کر خوب کھاؤ خوب پیو، یہ انہی چیزوں کا بدلہ ہے جو تم دنیا میں کرتے تھے، جو تم دنیا میں نیک اعمال کرتے تھے، تم نیک اعمال کا یہ نتیجہ ہے۔ خوب کھاؤ خوب پیو، خوب مزے ہو، خوب مستی میں، کوئی ٹینشن اب کچھ نہیں۔ اب یہ جنتی لوگ جنت میں شاہی انداز میں، بالکل شاہی انداز میں تخت لگے ہوئے ہوں گے اور اس پر گدے بچھے ہوئے ہوں گے، پھر اس کے بعد بہترین تکیے لگے ہوئے ہوں گے، وہ اس پر ٹیک لگا کر آرام سے مستی میں وقت گزار رہا ہے۔ اتنا ہی بس نہیں، اس کو ٹیک لگا کر جب بیٹھے ہوں گے تو حوریں نہایت ہی خوبصورت، حسین، جمیل، اتنی خوبصورت ہے، اتنی خوبصورت ہے کہ دنیا میں اگر وہ اس کا دوپٹہ ایک نظر آ جائے دنیا کی کسی کونے میں تو وہ روشن ہے۔ وہ نہایت ہی حسین اور خوبصورت ان کو پورے ملیں گی جنتیوں کو، تو ان کو ہر وقت ہر لمحہ دل کو بہلا رہے ہوں گے۔ روایتوں میں تفسیر ابن کثیر میں ایک طرف سہارا لگا کر جنتی تخت پر، تکیے پر سہارا لگا کر ٹک لگا کر جو بیٹھا ہوگا تو اس کو ذرہ برابر کسی قسم کی کوئی تکلیف ہی نہیں ہوگی۔ 70 سال گزر جائیں گے، ایک ہی طرف دل بہل رہا ہوگا، ایک ہی طرف پھر حوریں ان کو دل بہلا رہی ہوگی۔ اور اس طرح جو حوریں ہیں وہ جب 70 سال گزر جائیں گے، جب دوبارہ ادھر رخ کریں گے تو وہ حوریں ان کا شکریہ ادا کریں گے، میں تو بہت دیر سے تمہارا انتظار کر رہی تھی کہ تم کب ادھر تھے۔ تو ان حوروں کے بارے میں خاص یہ ہوگی کہ وہ نہایت ہی خوبصورت، حسین، جمیل اور نوجوان ہوں گی، اور کنوارے کا باجپن جوانی کی حالت میں ہوں گی، اور اس کی آنکھیں جو ہے روایت میں آگے جو مضمون ہے ان کی آنکھیں بڑی بڑی آنکھیں ہوں گی، خوبصورت آنکھیں ہوں گی، رسیلی آنکھیں ہوں گی، اس کے جسم جسہ ہر قسم ایک رسیلا ہوگا کہ آدمی اگر ایک طرف نظر اٹھا کر اس کو دیکھ لے یا وہ دیکھ لے تو بالکل مست ہو جائے، اس کو خوش کر دے۔ اگر وہ خود اس کی طرف دیکھ لے اور وہ خود کو دیکھ لے تو وہ بالکل اس چیز میں مست اور مگن ہو جائے گا۔ کسی چیز کی کوئی دکھ درد نام کی کوئی وقت اس کے ساتھ کوئی لمحہ کوئی منٹ نہیں، یہ بہلانے کے لیے پورے ہوں گے۔ اور اسی طریقے سے جنتیوں کو چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہوں گے جو جنت میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے بنائے ہوں گے، وہ غلمان لؤلؤ مکنون، اس طریقے سے ہوں گے وہ چھوٹے بچے جیسا موتی۔ آگے پیچھے جاؤ، میرے حال میرے عزیز دوستو،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جنت ہمیں عطا فرمائیں گے وہ جنت میں مختلف قسم کی مختلف کھانے کی چیزیں ہیں، مختلف قسم کی مختلف پینے کی چیزیں ہیں، مختلف قسم کی مختلف دل بہلانے کی چیزیں ہیں کہ آدمی راحت ہی راحت میں ہو، بشرطے کہ ہم اپنے ایمان کو بچا کر لے کر جائیں اور دنیا میں جو اللہ کا حکم ہے اس حکم کے مطابق زندگی گزاریں۔ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَعِيمٍ، یقیناً متقی پرہیزگار جنتوں میں ہوں گے، باغوں میں ہوں گے اور آشائش راحت میں ہوں گے۔ جناتین کے اندر جو تنویر ہے یعنی بڑی باغوں میں ہوں گے اور بڑے نعمتوں میں ہوں گے۔ فَاكِهِينَ بِمَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ، مزے لے رہے ہوں گے ان چیزوں سے جو ان کے رب نے ان کو دیا، مزے لے رہے ہوں گے، تلذذ لذت حاصل کر رہے ہوں گے، عجیب کیفیت ٹیسٹ ہو۔ وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ، بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمت دی ہی دی، اور ایک نعمت یہ کہ ان کے رب نے ان کو جہنم کے عذاب سے بچا دیا۔ تو اس نے دنیا میں اپنے خواہشات کے مطابق زندگی نہیں گزاری بلکہ اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ کے مرضی کے مطابق زندگی گزاری، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کے انعامات دی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا دل بہلانے کے لیے کہے گا کُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، کھاؤ پیو فراوانی کے ساتھ مزے لے کر، کھاؤ پیو فراوانی کے ساتھ مزے لے کر، یہ ان اعمال کا بدلہ ہے جو تم کرتے تھے دنیا میں۔ ہم لوگ جب نمازیں پڑھ رہی، شریعت کے حکم پر چلے ہم، تو یہ اس اعمال کا نتیجہ ہے۔ متکئین علی سرر مصفوفہ، برابر لگے ہوئے تخت پر ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے، تکیے برابر لگے ہوئے تخت پر تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے۔ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، اور ہم نے ان کا نکاح بڑی بڑی آنکھیں والی حوروں سے کر دیا، اور ہم نے ان کا نکاح بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے کر دیا، یعنی اس کے آنکھ جو ہوں گے جنت کی جو حوریں ہیں اس کی بڑی بڑی آنکھیں ہوں گی، نہایت کی خوبصورتی کے علاوہ۔ شادی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس سے جوڑ دیں گے، یہ حوریں ان کو بھی۔ ایک سوال یہ ہے کہ جنت میں جنت مردوں کو تو حوریں دی جائیں گے، اور جو دنیا کی جو عورتیں ہیں ان کو کیا ملے گی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دنیا کی عورتیں اگر نیک اعمال کی ہوں گی تو ان کو وہ اپنے شوہر کی حوروں کی سردار ہوں گی، یعنی جس قدر حسین و جمیل وہ حوریں ہوں گی اس سے کہیں زیادہ حسین و خوبصورت یہ ہو جائیں گی، کیونکہ وہ ان کی سردار، کیونکہ وہاں وقت اس چیز کا پورا اختیار ہوگا کہ آدمی اپنا شکل و صورت چینج کر جس صورت میں آئے، جو چیز چاہے، جیسا بننا چاہے ویسا بننا۔ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، اور ہم نے ان کا نکاح بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے۔ تو دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، اور ہم سب کو جنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عنایت بخشے، کیونکہ جنت کا تذکرہ چل رہا ہے اور انشاءاللہ آگے تک اسی کا تذکرہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ